اے کاش کہ کوئی قبرستان والوں سے بھی کہہ دے، اے کاش کہ کوئی قبرستان والوں سے بھی کہہ دے، ایک بار آ جاؤ عید کر کے پھر چلے جانا۔ جن کے بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور قبرستان کی زینت بن جاتے ہیں، تو قبرستان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے کتنے پیارے جو ہیں وہ مدفن ہو گئے ہیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جب ان کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں ان سے ملنے کے لیے جب قبرستان جانا پڑتا ہے، تو یقین کریں کہ دل جو ہے وہ اتنا زیادہ افسردہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ دکھ سے بھر جاتا ہے۔ بے شک جانے والا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، سبھی نے وہاں لوٹ کر جانا ہے، بٹ پھر بھی جو آپ کے عزیز و اقارب، جو آپ کے رشتے ہوتے ہیں، جو آپ کے رشتوں کا پیار ہوتا ہے، ان کی کمی کبھی بھی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کے میسیج آ رہے تھے کہ آپ کے چاچو کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، کیا ہوا ان کو اچانک، اور آپ کے جو ہیں وہ اتنے ٹائم سے ولاگز اپلوڈ نہیں ہو رہے ہیں، آپ کہاں ہیں۔ کچھ لوگ تو مجھے جانتے تھے میری یوٹیوب فیملی سے، اور انہوں نے جو ہے وہ پرسنلی مجھ سے بات بھی کی، مغفرت کے لیے دعائیں بھی کی، اور کچھ جو ہیں وہ جنہوں نے مجھے سوشل میڈیا پر فالو کیا ہوا ہے تو ان کے بھی بہت بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے، بٹ کچھ جو نہیں جانتے ہیں تو ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ 1 جون کو، مطلب کہ جیسے ہی بچوں کی ویکیشنز جو ہیں وہ اسٹارٹ ہوئی ہیں، سے ایک دن پہلے شام میں، یعنی کہ مغرب کے وقت، عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ یہ چاچو کا ہی گھر ہے، جو میں چاچو کے ولاگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ چاچو کا ہال ہے تو یہیں پر جو ہے وہ گھر ہے، آگے میں ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ تو چاچو جو ہیں وہ اپنے روم میں تھے، اور روم میں بس بیٹھے ہوئے باتیں وغیرہ کر رہے تھے، بالکل ٹھیک نارمل۔ اچانک سے جو ہے وہ بے ہوش ہوئے ہیں، اور بے ہوش ہونے کے بعد جو ہے وہ چاچو کو گاڑی میں لے کے گئے فوراً ارجنٹلی، بالکل بھی لیٹ نہیں کیا ہے، اور چاچو کو جیسے ہی گاڑی میں لے کے گئے ہیں، بس راستے میں گھر سے نکلنے کی دیر ہے، گاڑی میں جو ہے وہ چاچو نے اپنے بیٹے کے ہی ہاتھوں میں آخری سانس لیے ہیں، اور ہاسپٹل تک پہنچ نہیں پائے، اور جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، حالانکہ 10 to 15 منٹس کا یہ ٹوٹل ٹائم تھا، اور اس دوران جو ہے وہ میری پھپھو ہیں چھوٹی، ان کی مجھے کال آئی ہوئی تھی، وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، اور پیچھے سے جو ہے وہ چچی کی اچانک سے آواز آئی ایک دم، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہیں دوبارہ کال کرتی ہوں۔ 5 سے 7 منٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ کال کی۔ میرا خود دل بہت زیادہ پریشان ہوا تھا کہ اچانک ہوا کیا ہے کہ ایک دم سے کال اینڈ کر دی ہے، اور ایک دن پہلے میں نے چاچو کے نمبر پہ کال کی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا بات کرنے کو، تو چاچو نے جو ہے وہ کال اٹینڈ نہیں کی، اور پھر اس کے بعد مجھے چچی نے کہا ہے کہ مطلب جو ہے وہ چاچو تمہارے سو رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ابھی کراچی سے واپس آئے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ میں نے چچی سے بات کی، پھر اس کے بعد جب میری پھپھو آئیں ہیں تو چاچو نے ان کو کہا کہ معلوم کرو کہ جو ہے وہ کیا کہہ رہی تھی، تو بس وہی پوچھنے کے لیے انہوں نے مجھے کال کی، میری طبیعت پوچھنے کے لیے کال کی، تو اچانک سے پیچھے سے آواز آئی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے نا تمہیں دوبارہ کال کرتی ہوں۔ 5 سے 7 منٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ کال کی، اور مجھے بتایا ہے کہ چاچو جو ہیں وہ باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے نا اچانک سے جو ہے وہ بے ہوش ہوئے، اور ہم لوگوں نے بس چاچو کو گاڑی میں بھجوایا ہے، اور ابھی جو ہے وہ لے کر ہی گئے ہیں۔ تو میں بس اتنی بات بتانے کے لیے نیچے اپنی مما کے پاس آئی ہوں، کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کے پاس رہتی ہوں۔ بس ابھی میں نے مما کو بتایا، اور میرے پپا بھی روم میں انٹر ہی ہوئے ہیں، مما نے شاید ہم لوگ ہاسپٹل جانے کے لیے نکلنے لگے تھے، میں اوپر آئی تھی اپنا اسکارف وغیرہ لینے کے لیے، تو اتنی دیر میں جو ہے نا نیچے سے رونے کی آوازیں ایک دم آئی، میرا دل پھٹ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی تو میں بتا کے آئی ہوں، یقین کریں بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، اتنا زیادہ صدمہ اس چیز کا کہ میرے ایک اکلوتے چاچو تھے، اور چاچو ماشاءاللہ سے اتنی اچھی نیچر کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ چاچو کا گھر ہے، مطلب کہ ہمارا وہ گھر ہے جہاں پر ہمارے دادا ابو دادی امی رہتے تھے، اور جس گھر میں آپ کا بچپن گزرا ہوتا ہے، اسپیشلی بیٹیوں کا، بیٹیوں نے جس گھر میں کھیلا ہوتا ہے، جہاں پہ اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک اینٹ سے، اس گھر کی ایک ایک چیز سے جو ہے نا وہ ان بیٹیوں کو پیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب بھی اس گھر میں آتی ہیں نا، ان کو وہ بچپن کا اپنا ٹائم یاد آتا ہے، وہ اپنا ہنسنا کھیلنا جو ہے وہ بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ تو یہ ہمارے دادا ابو دادی امی والوں کا گھر ہے، اور یہ چاچو کی گاڑی ہے۔ میرے چاچو کو گاڑیوں کا بہت زیادہ شوق تھا، اور ہر 2 مہینے بعد جو ہے نا وہ گاڑی چینج کرتے تھے، اور
یہ ہے وہ صحن، اس گاڑی میں چاچو جو ہے وہ لاسٹ ٹائم گئے تھے، ان کا ایک بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسرا جو ہے وہ ان کے ساتھ بیک سائڈ پر سیٹ پہ تھا، اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہی چاچو نے دم توڑا، ہاسپٹل پہنچ نہیں پائے۔ اور یہ ہے وہ صحن جہاں پر جو ہے وہ میرے دادا ابو دادی امی بیٹھا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا گھر کا جو ہے وہ پورشن اوپر تھا اور دادا ابو دادی امی والے نیچے صحن میں بیٹھا کرتے تھے، تو ایک بھرا ہوا گھر محسوس ہوتا تھا، بزرگوں کے ساتھ گھر کی رونق ہوتی تھی۔ اور اس صحن میں ہی میں نے اپنی دادی امی کے ساتھ لاسٹ ڈے جب ان کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے، تو حفصہ میری چھوٹی سی تھی، 4 منتھ کی تھی، اور دادی امی جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ کر صحن میں شام کے ٹائم عصر کے وقت کافی زیادہ باتیں کرتی رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس رات کو 10:30 بجے جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ حفصہ کو تھوڑا سا ہیلتھ ایشو تھا، تو دادی امی نے مجھے بتایا کہ اس کو جو ہے نا یہ والی دیسی دوائی جو ہے نا وہ بنا دو، انہوں نے کوئی مجھے ریمیڈی بتائی تھی، تو وہی میں جو ہے وہ جا کے رات کو پیس رہی تھی کچن میں، ہمارا کچن اوپر ہوتا تھا، تو مجھے صحن میں جو ہے نا وہ دادی امی کی ایک دم سے آواز آئی کہ ان کو جو ہے وہ شوگر تھی، تو شوگر ان کی بہت زیادہ ایک دم سے ہائی ہو گئی اور شوگر اٹیک ہی ہوا تھا ان کو، تو بس وہ بھی جو ہے نا رات کبھی نہیں بھولتی۔ جب بھی زندگی میں اس طرح کے موقع آتے ہیں نا، کبھی جانے والے آپ کو ہمیشہ یاد آتے ہیں، خاص طور پر جو عید وغیرہ یا اس طرح کے کبھی کسی موقع پہ آپ کے عزیز جاتے ہیں نا، تو ہر سال جب وہ دن آتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ دادی امی کی جب رات کو ڈیتھ ہوئی ہے، اگلے دن صبح بقرعید تھی، اور بقرعید کے فرسٹ ڈے جو ہے وہ ظہر کے وقت ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا تھا۔ اور یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ میرے چاچو نے خود اپنے ہاتھوں سے خریدا تھا، ان کی ڈیتھ سے 20 دن پہلے انہوں نے بقرعید کے لیے لیا ہوا تھا، پر کیا پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ اس کو جو ہے وہ نصیب بھی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اور یہاں پر جو ہے نا عید کے سیکنڈ ڈے جو ہے وہ اس کی شام کو قربانی کی تھی، اور تھرڈ ڈے جو ہے وہ کافی سارے گیسٹ آئے تھے، تو جو ہے وہ فاتحہ وغیرہ دلوائی تھی، کیونکہ 20 دن جو ہے وہ چاچو کو عید کے دن کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے ددیال میں اتنا زیادہ پیار نہیں ہوتا، پر میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ پیرنٹس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس نے ہمیشہ رشتوں میں جو ہے وہ پیار بنا کے رکھا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا، یعنی کہ پھپھو چاچو والوں کا، دادا ابو دادی امی والوں کا، تو ہر کوئی جو ہے وہ دیکھ کے اتنا مطلب وہ ہو رہا تھا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اتنے زیادہ مطلب کہ اپنے ددیال سے اٹیچ ہے کہ ان کو اتنا زیادہ سیڈ فیل ہو رہا ہے۔ اور میرے جو ہیں وہ 3 چاچو تھے، تینوں کی اسی طرح جوانی میں ینگ ایج میں ڈیتھ ہوئی ہے، اور یہ ایک چاچو تھے جن کے بچے تھے اور جو میرڈ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، اپنے ماں کا سہارا بنیں گے بیٹے، اور اسی طرح سے سلوک اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاچو کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اور ساتھ میں آپ سب دعا کیجیے گا میرے پیرنٹس کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ہیں میرے چاچو جن کی 21 سال پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد ابھی یہ جو چاچو ہیں چھوٹے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو قبر بالکل جو ہے وہ برابر میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ میری دادی امی کی ہے قبر، اور قدموں کے سائڈ پہ جو ہے وہ دونوں بیٹوں کی ہے، یہ دادا ابو کی قبر ہے یہاں پر، اور یعنی کہ میرے دادا ابو کی قبر جو ہے وہ آگے، اور ان کے قدموں کی سائڈ پر دونوں بیٹوں کی قبر ہے، اور 3-4 قبریں چھوڑ کر تو میری دادی امی کی قبر ہے۔ بس آپ لوگ سب دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔